احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں۔ افتخار صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا ان سین چیلنج سامنے آ گیا اور وہ تھا کورونا وائرس کے نام سے۔ ابھی عمران خان صاحب نے آف کورس باقی صوبوں کی مشاورت کے ساتھ NCOC کے تمام جو ادارے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولا جائے گا 9 مئی سے، بیکاز بہت سارے لوگ اس سے بڑے نیگیٹیولی امپیکٹ ہو رہے تھے۔ افتخار صاحب، اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری عوام پر اور ہماری پبلک پر آ جاتی ہے کہ وہ خود جمع غفیر نہ اکٹھا ہونے دیں، ایک بہت بڑا رش کش نہ کریں، ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ لیکن کیا پاکستانی قوم اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ مونیکا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا جو رویہ آپ نے اپریل سے آنورڈ دیکھا ہے، اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو اور عمران خان کے تمام ساتھیوں کو بخوبی ملنا چاہیے اور مل چکا ہوگا۔ ان کی دو رخی پالیسی کی بنا پر پہلے 4-5 روز تو عوام نے سنجیدگی کے ساتھ اس سارے معاملے کو لیا، پھر اس کے بعد عوام نے اس کو بالکل کیجول لیا، اور یہ تو اب رسمی طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور 4 صوبوں کے چیف منسٹر کو بیٹھنا پڑا ہے یہ رسمی اعلان کرنے کے لیے۔ عملی طور پہ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، ماں سوائے چند ایک جگہ کے جہاں پہ آج مزید اس کو بھی کھولنے کا اعلان کیا۔ لاک ڈاؤن پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے، دیر از نو لاک ڈاؤن ان دا کنٹری۔ اور اس کی وجہ سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ دیر از نو ریٹ آف دا اسٹیٹ اینی ویئر۔ مطلب آپ موٹر سائیکل والے کو چلان کر کے 500 روپے کا چلان کرتے ہیں، اور لاہور میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ چلان کر کے کورونا پر کنٹرول کیا، 2 لاکھ چلان، لیکن آپ 2 لاکھ لوگوں کو ماسک پہنانے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ تو قانون سازی پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب سے پہلے حکمرانوں کو خود ایک مثال قائم کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں کہ 6 فٹ پہ کھڑے اور 8 فٹ پہ، جب احساس پروگرام کے اندر وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات جاری تھی اس کا عمل نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد پھر کیا چیز ہے اور کس کو سمجھانا ہے؟ آج جو کچھ بھی انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، ماضی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ چلیں آنے والے دنوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو SOPs انہوں نے بنائے ہیں ان SOPs پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا افتخار صاحب، آپ فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ حکمرانوں کو خود مثال بننا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر عوام فالو کیا کرتی ہے۔ یہاں حکمران تو انفارچونیٹلی وفاق اور سندھ کے بیچ میں جو تناؤ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ایک ایسے موقع کے اوپر جب ہم لوگوں کو یونٹی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہمیں یونٹی نظر نہیں آئی حکمرانوں کی طرف، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مثال بن سکیں؟ میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے حالات ہیں وفاق اور صوبوں کے درمیان، کہ ہمیں کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ویسے اتنی ساری پریس کانفرنسز ہیں، اس کے بعد پھر غلط فہمی نہ ہو تو پھر افتخار صاحب کیا ہو۔ اچھا افتخار صاحب، نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف کرپشن کا نعرہ لگا کر پاکستان کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہے، اس موقع کے اوپر بہت سارے اسکیمز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان اسکیمز کے اندر ابھی ریسنٹلی اور سب سے کنٹروورشل یہ IPPs والا اسکیم ہے، جس کے اندر انکوائری کمیشن بننا تھا، وہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کو تاخیر کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک کوئی دوست ملک بھی شامل ہے، ایک وہ بات بھی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن افتخار صاحب، ایک ایسی جماعت جو کرپشن کے بارے میں نعرے لگا کر آئی ہو اور یہ کہتی رہی ہو کہ ہم اس طرح کے تمام معاملات سے پاکستان کی جان چھڑوائیں گے، اس ٹائم پر اس کے اقتدار میں اس طرح کے سکیمز آنا کس بات کے غماز ہیں؟ اس بات کی غماز ہے کہ پاکستان کے اصل حکمران کوئی اور ہیں، اور یہ جو لوگ منتخب ہو کے آ کے ہمارے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں یا پیش ہو جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں، میں 3 دفعہ سے سوال کر رہا ہوں، ان کے پاس اقتدار اصل میں نہیں ہے، اقتدار کہیں اور ہے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اور انہی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ خود اقتدار میں آئے ہوتے PTI والے تو جو کچھ بھی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری لیتے، اور بہادری کے انداز میں فرنٹ لائن کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک جیلے کے طور پر ایک جوان مرد
आदमी के तौर पे, एक सोल्जर के तौर पे इन तमाम करप्ट लोगों को जिनकी निशानदेही इनके दौर में हुई, उनको करार वाकया सजा देते, ये नहीं दे पाए। पहले इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको एक्सपोज करने की कोशिश की, उनको बुरा भला कहा और फिर यकदम कहा कि हम मजबूर हैं, कोई गैर मुल्की हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है, हम क्या कर सकते हैं। देखें जी, गैर मुल्की हुकूमत तो रिकोडिक में भी इन्वॉल्व थी, तो क्या रिकोडिक वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो अच्छा था या बुरा था, उसको हमने छोड़ दिया। और जब आईपीपी, आपको पता है कि आईपीपी के अंदर बहुत सारे गैर मुल्की हुकूमतों के मफादात भी हो सकते हैं, क्या इनके इल्म में नहीं था? क्या ये जानते नहीं है? असल में बात ये है कि ये महज नारा लगा रहे थे। हुकूमत में आके हकीकतों को जब सामना करना पड़ता है फिर पता लगता है कि हुकूमत क्या चीज है। हुकूमत के बाहर बैठ के अपोजिशन करना बड़ी आसान है, लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों पर तनकीद करना बहुत आसान है। आपके मुल्क के जो कवानीन है वो बड़े ही कमजोर हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नाकाम रही। ये जो 2 खानदान आपने पकड़े हुए हैं और कुछ लोगों को आपने 2-2 साल से जेलों में डाला हुआ है, उन पर आप साबित कुछ नहीं कर पा रहे, तो प्रोसिक्यूशन भी नाकाम हुई। आप बजाय इसको बेहतर करें, आपने एक नई खेल शुरू की है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए अब आपकी आखिरी कोशिश है कि नैब ऑर्डिनेंस में कोई फैसले ऐसे हो जाएं जिसका फायदा इनके दोस्तों को पहुंचे। तो फिर क्या हुआ? वो सारे नारे, वो 24 साल की जो जद्दोजहद है, जो एक नया तस्वर दिया गया था पाकिस्तानियों को, एक सारे ख्वाब और उम्मीद तो चकनाचूर हो जाएंगे ना जब इन लोगों पे मुकदमात नहीं चलेंगे। तो क्या आज करप्शन नहीं हो रही है? क्या आज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है? क्या आज जो एफबीआर में पैसे नहीं खाए जा रहे? तो मसला वो है कि देखें, इनको रिवैम्प करना था सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम को रिवैम्प करने के करीब भी नहीं गए। इन्होंने 2 साल ज़ाया कर दिए, वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो लूट के खा के, वो चोर है, वो लूट के। शुक्र है कि कोरोना इन्होंने उनके जिम्मे नहीं डाल दिया, लेकिन मुमकिन था अगर कोरोना मुकामी कोई चीज होती तो ये कह सकते थे कोरोना भी उन्हीं की वजह से हुआ है। Right, Iftikhar Saab, thank you so much for joining us in the show. It's always a pleasure having you.